جمعرات بھری مراد کہتے ہیں نا، بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جتنا ہو سکے شب جمعہ پھر روز جمعہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا تھا۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد، تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہے۔ اب وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر بچے فاقے سے۔ کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی۔ اس نے کہا ایسا کرو، سب میرے قریب آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دی، ہمارا بھی کام ہوئی جانا۔ وہ درود پڑھتے لگے، درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کو کیا لگی؟ آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ ہوتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے آگ کی پوجا کرنے والے، اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مار دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو، اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے، علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے، سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ اب یہ پزل ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے، آگ کے پوجا کرنے والے کے پاس۔ دیر از سم تھنگ رانگ۔ دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام خواب میں پھر تشریف لا، فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے۔ آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور اب کہا پیارے آقا دوبارہ تشریف لائیں۔ تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی۔ سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا کیا بات کرنی؟ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمائے۔ وہ مجوسی کہتے تمہیں پتہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ اچھا اور کیا پیغام؟ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بے شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم۔ سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا اس کا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا،
کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا۔ کہتا ہے بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، بیٹا بھی مسلمان۔ اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاک، وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے یار، سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے، واٹ از دا ریزن، سیکرٹ کیا ہے، راز تو بتا دو۔ کہتا ہم بتاتا ہوں راز کیا۔ مجوسی جو ہے، یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا تو وہی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتا چلا، آپ کو بھی شاید پہلی بار پتا چلے گا۔ جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی۔ اس مجوسی بلین لڑکے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی، ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی، تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی کیا کرنا تھا، بڑی شاندار دعوت، پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے، رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی، میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہ دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا، اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ اور مجوسی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد تیرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ کیا تھا میں نے جلدی جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے لیے، کچھ پیسے لیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا، جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا، تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا دے کر آیا ہے، مگر وہ بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر کے کھانا کیسے کھا سکتی ہیں، ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے، اب ایسا کرتی ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ بھی اللہ فرما۔ وہ کہتا ہے میں تو کھانا کھلا کر آ گیا ہوں، لیکن بچیوں کی دعا میرے کان میں تھی، لیکن آج جو تم سلام لائے اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا مطلب میرا وہ صدقہ، میری وہ خیرات، میری وہ مدد قبول کر لی گئی بارگاہ رسالت میں، تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، اب میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ دوسری دعا مجھے ملی ہے کہ آقا کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا۔ اب سنو تیسرا پیغام تم یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی جب کی تھی، اب تو یہ مسلمان ہو گئے، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، 50% تو میں نے بچوں کو اپنی جائیداد دے دی، اب بقیہ 50% جو ہے یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو غریب شخص خوشی خوشی گھر آتا۔ اس جہاں میں ہر کوئی دکھی ہے، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں، اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سخی ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوگا۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں، یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ اس سے زیادہ کبھی سخی بنایا ہے۔ اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے، کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سارے سخی ہیں میں دکھی ہوں، صحیح بتاؤں ایک میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں،
جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب۔ جی جناب، جو لائف آپ گزار رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے۔ آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں۔ آپ اور میں آزاد ہیں، آج بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں۔ ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کروں، مگر قید ہے۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر، نانیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی، لاکھوں روپے موجود ہیں۔ میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، علاج کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے۔ بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہونا ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا، نہیں کرا پا رہے۔ اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے، رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو۔ یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، کہ بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم، وہ مسعود اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہے، فرما بردار ہے، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے زندگی میں ٹارگیٹ سی کچھ اور بنا دی ہے۔ میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سکھی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا۔ چھوٹی اسکوٹر ہے، وہ بڑی والی جس دن گاڑی لے لی نا، بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جائے۔ اللہ کے بندو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی لوگے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا، لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہے، کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے، یاد رکھ، زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد، بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے۔ کم تر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000 12,000 10,000 کی سیلری میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسے گزار رہے ہیں وہ کو دیکھو۔ اور اگر 10 15 20 ہزار والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ There is a difference، ہم فارمولا بھول گئے ہیں۔ اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا۔ آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی ہر حال میں شکر ادا کریں، وہ رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بہرحال درود پڑھانا انہوں نے، آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار، یاد تو کرو نا، نبی پاک کو یاد کیا نا انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا۔ آقا علیہ السلام والسلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ؟ مسجد نبوی شریف میں تنا تھا، سوکھا تنا، پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا۔ میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا لیتے ہیں۔ جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے، امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے، کیسے نہ مدد کریں گے؟ بس آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تیسری بات، مجوسی نے کیا کیا تھا؟ آنے رسول کی مدد کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، گھر جا کر کھانا پہنچایا۔ انعام میں کیا ملا؟
ایمان بھی مل گیا، اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، آقا کا پیغام مل گیا نا۔ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے، اپنی روزی کا ہو سکے نا یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ، بلکہ 1% ہی کیوں نہ، تو آل رسول کے لیے الگ کہ یہ بس اس پیسے سے صرف سید ذاتوں کی خدمت کرو، نبی پاک کی آل کو تلاش کر کے جو غریب ہے ان کی ہیلپ کروں گا۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کن کی خدمت کر رہے ہو اور کس نسبت سے کر رہے ہو؟ نبی پاک ملاحظہ فرمائے کہ جو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے، آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے، بات ساری اچھی نیت کی ہے۔ تو بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے میٹھے سادی بھائی، آپ کسی بھی پرابلم میں ہو گھبرائیں نہیں، درود پاک کو شروع کیجیے اور پڑھتے رہیے، پھر دیکھیں آپ سیکھ رہیں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کے پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع، اس کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، اس کی جس کو آپ کہیے کہ تمہید اتنی پیاری ہے، استقبال ماہ رمضان، کیا مہینہ ہے رمضان کا ہے، مسلمان اس کے آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں، عاشقان رمضان انتظار کر رہے ہیں، گھڑیاں گن رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے اجتماع منعقد کیے جائیں تاکہ ریمائنڈر کال ہو جائے، ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کیسے گزارنا ہے رمضان، جو مسٹیکس رمضان میں ہو جاتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن میں کیسا تذکرہ کیا۔ ایک ہی مہینہ ہے، یاد رکھیں 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور سبحان اللہ رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے، اب آرڈر پہلے مہینے کی اہمیت، کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، لوگوں کی ہدایت والا مہینہ۔ پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اب فلیکسیبلٹی، پہلے آرڈر روزے رکھ لیں، اب فلیکسیبلٹی، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لیں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت تھی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم۔ روزے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں وہ عبادت ہے، یہ باطنی، بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے، ٹھیک ہے نا، اب بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا، باطنی عبادت ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، یہ عجیب بات ہے، آج کل جو دو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے۔ اگر میرے سامنے کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ the most flexible religion on earth، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام۔ مسافر ہیں تو روزے بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں، آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کتنی سختی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئی، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں اسلام نے آپ کے لیے فلیکسیبلٹی دی ہے،
پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکات ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکات فرض نہیں ہے۔ اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا، پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لے۔ سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہے دین سے وہ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے، جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے اچھا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اسلام انجوائمنٹ کا منع کرتا ہے، اسلام فیملی ٹائم کو منع کرتا ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، جا بجا میں آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ میرے آقا خود گھر کا سودا سلف لے کے جاتے ہیں، نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے۔ پہلے دل سے اسلام اگر کوئی قبول کر لے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا چلا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بن جائے اس کی فیملی لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی بزنس لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی سوشل لائف بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ بیمار کو روزوں کی چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے۔ سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھنا، زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، یا آج بڑی گرمی تھی آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ نہیں میرے نیچے اسلام، یہ مذاق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے۔ 5 پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات اور کلمہ، ایمان لانا۔ تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا۔ اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے، ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے یا مرض بہت بڑھ جائے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے۔ ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے، شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجیے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہنا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اب آپ کو صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہگار ہو جائیں۔ روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اتنی محنت میں گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں۔ روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں۔ تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے یہ۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس میں اسے نیکی ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ہو۔ اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، اب روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے۔ اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں۔ روزے میں گیم کھیل، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے۔ رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا، رمضان کی سحری تک جاگنا ہے۔ استغفر اللہ، رمضان اس لیے نہیں آیا میرے پیچھے اسلامی، شاید لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ بس اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے ہی گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے۔ بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو کیا کریں؟ شرم نہیں آتی مسجد میں گالی دے؟ اسی طرح کوئی شخص باہر گانے بازے سوچتا ہے غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے تو گانے سننا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے گھر میں حرام، شدت ہے نا، گناہ
زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر میں. بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے. سمجھو اس بات کو. رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا. جو ہمیں ورگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے، وہ قید ہے. اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا. ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی جگہ میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے. استغفر اللہ. یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ رمضان کی راتیں سمجھو. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر منور پر تشریف نہ لاتے تھے. پورا مہینہ نبی پاک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، بس عبادت پر کپڑ بستا، پلان تیار. کہتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، پیارے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری رہتا تھا، رات رات بھر گمائی کرتے، گر گڑاتے. نبی پاک بستر چھوڑ دیتے اور ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رمضان میں. لک ایٹ دی ڈفرنس. اتنا سوتے. ویسے میرا یہ مشورہ تو ہے ہم لوگوں کو کہ جو گناہ سے نہیں بچ سکتے نا، فلمیں، ڈرامے، موبائل، ادھر ادھر، بہتر ہے سو جاؤ بھائی. گناہ سے بچنے کے لیے نیند کر لو وہ ٹھیک ہے، لیکن جاگ کر گناہ کرنا اس کی اجازت نہیں. لیکن نبی پاک بستر پر نہ آتا. بی بی عائشہ فرماتی ہے ویسے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، مگر پیارے آقا کا رمضان میں دریائے صحابت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی. اس سے بھی زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے. رمضان میں نبی پاک کا دوسرا کام، پہلا کام کم آرام کرنا، دوسرا کام سخاوت کرنا، تیسرا کام نبی پاک قرآن کا بہت زیادہ دور فرماتے، تلاوت کر. جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور آقا علیہ السلام اور جبریل امین آپس سے قرآن کا دور فرماتے. اب بتائیے ہمیں یہ کرنا ہے نا، قرآن پڑھنا ہے. ہمیں رمضان میں خوب نزول قرآن کا مہینہ ہے نا، قرآن پڑھنا. ہم نے صحیح کے سخاوت کرنی ہے، خیرات دینی ہے، زکات اگر نہیں ادا کی تو زکات عطا کریں، مگر اس مہینے میں گناہ نہ کریں پلیز. اس کو اتنا آسان نہ ہے. میں صرف دو باتیں یاد دلاؤں، سنی آپ سب نے ہوگی. ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دن پر قدم مبارک رکھا، پیر مبارک رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ آمین کیوں فرمائے؟ ایک تو صحابہ کرام کا یہ بڑا کمال تھا، جو بھی ان یوزول چیز دیکھتے تھے، جب یہ پاک کی کوئی بھی غیر معمولی کام دیکھتے کوشچن کر لیتے، سوال کر لیتے، جواب بھی مل جاتا، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا. ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہمیں آج پتہ چل گیا. پیارے آقا نے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا حضور کیوں آمین فرمایا؟ جبریل امین آئے تھے، آ کر دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بدبخت ہو جائے. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا بنانی کہی ہے. سوچو دعا کہنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین. اور دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار. There is no doubt قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے. اب سوچئے جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے گا. تو کیا تاش کھیلنے والے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اللہ کو راضی کر لے گا رمضان میں؟ جھوٹ بولنے والا، لڑائی کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا، ملاوٹ کر کے اپنے سودے بیچنے والا رمضان میں کیسے بخشا جائے گا؟ اس مہینے میں بچانا پڑے گا اپنے آپ کو، چینج کرنا پڑے گا اپنی عادتوں کو، تب جا کے وہ بخشش کی صورت بنے گی نا. پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو کرم ہوگا. اگر ہم گناہ بھی جاری ہو جائے میں بخشا جاؤں گا. سوچیے اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا. دیکھیے یاد رکھیں رمضان میں یقیناً شیطان بند ہوتا، مگر جو عادتیں ہم نے بگاڑی ہوئی ہے نا اپنی، وہ ساتھ ہی ہوتی ہے. جس کی لڑائی کی عادت ہے، جس کی گالیوں کی عادت ہے، جس کی جھگڑے کی عادت ہے، وہ رمضان میں نہیں چل رہا ہوتا ہے، بلکہ رمضان کے تیسرے 3-4 روز ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ روڈ پہ جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نئے نئے روزے رکھے ہوتے ہیں.
کئیوں کی سگریٹ چھوٹ رہی ہوتی ہے, کئیوں کے پان چھوٹ رہے ہوتے ہیں, ہر آدمی غصے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے افطار سے پہلے. تو رمضان اس لیے تھوڑی آئے کہ آپ اپنا غصہ کسی اور کے اوپر اتاریں, آپ گالی دیں, آپ لڑائی کریں. نہیں, معافی, درگزر. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے, سمجھیے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھو. نبی پاک فرماتے ہیں, جو حدیث پاک کا مضمون ہے, جو بھوکا پیاسا رہے, رمضان میں روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے, تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. خالی بھوکا ہی پیاسا رہے, باقی سارے ہی کام ہو رہے ہیں, وہی کون سا روزہ ہے؟ سمجھیے اس بات. اور ایک اور بڑی اہم بات, ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے آپ نے قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے. قبر کے حالات دکھا دیے گئے, آپ پر ظاہر کر دیے. دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ کے اندر لوٹ پوٹ کیا جا رہا. وہ مردہ چیخ کر مولا علی سے کہتا ہے, یا علی میری مدد کیجیے, انا غریق فی النار وحریق فی النار, مدد کیجیے. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, یا اللہ اس کی بخشش کر دے. ارشاد ہوتا ہے, اے علی ہم اس کی سفارش نہ کریں گے, یہ بندہ وہ ہے جو رمضان میں دل میں تو روزے رکھتا تھا, گناہوں سے باز نہیں آتا. اب رمضان میں گناہ کرنے والا سوچے, ڈر جائے. ہم جیسے آدمی کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے, جو روز گناہ کر رہا ہے اس کو ڈرنا چاہیے, رمضان میں بھی میرے سے تو گناہ ہوتا ہے. شاید اب بہت سو کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دعوت اسلامی والے پورے مہینے کا اعتکاف کیوں کراتے ہیں. یہ بہت کمال کی سوچ ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی. گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. اگر گناہ سے بچ کے رمضان گزارنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا مہینہ کے اعتکاف میں بندے ہوئے بیٹھ جائے, اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے, امید ہے گناہ سے بچ جائے گا اور خوب عبادتیں کر لے. ایک درد ہے, کوشش ہے دلی دی کہ میں بھی اور آپ بھی, ہم سب مل کر کسی طرح یہ رمضان ایسا گزارے کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ نیت کر لو, انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تلاوت قرآن جیسے ہم نے سنا کہ پیارے آقا اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کر. اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا ورنہ بہت بڑی تعداد ہم پہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں, صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھے ہی نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے پیچھے صاحب. یہ کیسی زندگی ہے مسلمان کی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. خدا قرآن سیکھنے والے بن جاؤ, کوئی بات نہیں, جتنی بھی عمر ہو گئی, سفید داڑھی ہو گئی, کوئی بات, ہمت کریں, بغیر قرآن سیکھے دنیا سے نہیں جانا. آخری بات, نبی پاک کا ایک انداز ماہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. آپ سے بھی گزارش ہے, خوب سخاوت کیجیے, کنجوسی نہ لیجیے, زکات بھی پوری دیں. ایک بڑے دکھی دل سے آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بہت سامنا رہتا ہے, ملاقاتیں رہتی ہیں لوگوں سے. یہ پہلے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا, مگر اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑی تعداد اپنی زکات پوری ادا نہیں. یاد رکھیے یہ مال کا میل ہے. زکات نہ دے کر آپ اپنے پورے مال کو میلا کر رہے ہیں. یہ مال عذاب ہو جائے گا, یہ مال بیماریاں لائے گا, یہ مال کیسے چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا مال سیکیور رہے, آپ کا مال بڑھتا رہے, آپ کے مال کی حفاظت ہو, حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں زکات دے کر, حدیث کا مضمون ہے, زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط کڑاؤں میں قید کر لو, یعنی اپنے مال کو سیکیور کر لو. تو پوری حساب لگا کر پورے 2.5% آپ کو زکات دینی ہے. کچھ زیادہ دے دے, کم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فیلنگ بند لایا کرو, اتنے سارے زکات کے بندے, اتنے سارے پیسے نکل جائیں گے, 10 لاکھ روپے جس کی زکات بنتی ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ کی ٹینشن ہے, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنے گا. شکر ادا کر اللہ کا, جس کی جتنی زیادہ زکات نہیں اس کی ٹینشن اتنی بڑھ رہی ہے, اس کو تو شکر بڑھنا چاہیے تھا. اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا ہے. ذرا سوچو نا, آپ زکات جس کو دے رہے ہیں آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے, میں بھی ہو سکتا تھا. کوئی آ کر ہمارے گھر پہ راشن مانگنے آتا ہے, کوئی علاج کے پیسے مانگنے آتا ہے, ہم دیتے نہیں, کہتے میں نے زکات دی, میری کیا اوقات جو میں نے زکات دی. اللہ نے مجھے مال دیا, اسٹاپڈ بنایا تو میں نے زکات دی. یہ فقط رب کا احسان ہے. وہ عقل ہوشیاری سے آپ کی ایفرٹ سے پیسے نہیں ملتے. اگر واقعی محنت سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے مزدور کروڑپتی ہو چکے ہوتے. اگر ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے, جتنے اسکول ٹیچر پروفیسر ہیں
کتنے جینیس ہوتے ہیں، وہ سارے اربوں ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ٹیچر ہی رہتا ہے، اس کا شاگرد کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو دیا ہے وہ شکر گزار بن جائے، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے۔ قارون کا سارا خزانہ جو غرق ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، مگر جب اس کو حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس نے زکوٰۃ کا حساب بنایا، اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں اربوں میں بن رہی تھی، اس کا دل بیٹھ گیا اتنے سارے پیسے کیسے دوں، اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، اس کے مال کو بھی غرق کر دیا۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، پچھلی زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا ہوگا، آپ اللہ کی قسم زکوٰۃ نکال کر دیکھیں، اگلے سال آپ میرے سامنے آ جائیے گا، اللہ نے آپ کی زکوٰۃ میں اور اضافہ کر دیا ہوگا، مال بڑھ گیا ہوگا نا، زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بخل نہ کریں۔ اب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار اتنے سارے پیسے تو ابھی تو نکل جائیں گے نا اکاؤنٹ سے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی شخص کا کھیت ہو اور ایک بندہ 4 بوری بیج لے کر جائے سیڈز، اور اس پورے کھیت میں 4 بوری ڈال کر واپس آ جائے، تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے گا یار 4 بوری تو چلی گئی، تیری ضائع ہو گئی۔ عقل مند آدمی کیا کہے گا؟ یہ 4 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں میں کئی ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ بیج ڈالے نا، فصل اگے گی نا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے جا رہی ہے، جس کی جتنے بن رہے جانے دو، یہ جا نہیں رہے، یہ لانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ملٹی پلائی ہو کر آنے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم حق ہے، مگر اس حدیث سے نبی پاک میں علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، آقا نے قسم اٹھائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، اور یہ حق ہے، آپ بانٹو، اللہ اور دے گا، دل بڑا کر لو، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے دینا کس کو ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات کا سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ تلاش کیجیے، چیک کیجیے، شرمندہ ہو کر وہ کہتا نہیں ہے آپ کو، آپ کا رشتہ دار بعض اوقات اپنا کزن ہی بیچارہ قسم اسی کی عالم میں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور پھر بھی غریب ہے تو آپ اس کو نفلی صدقے سے مدد کریں، مگر سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہے اور اپنے پریشان۔ ہم دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے پریشان ہوتے ہیں، اپنوں کو پہلے دیں، ٹھیک ہے۔